وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ، بیرون ملک جانے والے مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا، کاؤنٹرز پر جا کر عمل کا مشاہدہ اور مسافروں سے براہ راست گفتگو، اچھی کارکردگی پر ایف آئی اے اہلکار کی حوصلہ افزائی، تاخیر پر کویت جانے والے مسافر کو فوری بورڈنگ کے احکامات۔ محسن نقوی کا کہنا ہے پاکستان کی عزت اور مسافروں کی سہولت مقدم، بلا جواز کسی کو نہیں روکا جائے گا، تاہم پیشہ ور بھکاریوں اور نامکمل دستاویزات والوں کے لیے زیرو ٹولرنس ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام صوبائی حکومت کی ناقص کارکردگی سے شدید مایوس، سرکاری اسپتالوں میں بنیادی سہولیات کی کمی، ایمرجنسی وارڈز میں دوائیوں کا فقدان اور بیڈ کی کمی پر عوام نے سوالات اٹھا دیے۔ حکومت سیاسی سرگرمیوں میں مصروفیہ شہریوں کی ضروریات پوری کر رہی ہے۔ 13 سالہ پی ٹی آئی دور میں قابل ذکر ترقیاتی منصوبے نہ ہونے پر تشویش، وفاقی فنڈز کے مؤثر استعمال نہ ہونے پر سوالات۔ مظفر آباد، حویلی، کوہوٹا اور آزاد کشمیر کے زیریں علاقوں میں بارش، بالائی علاقوں میں برف باری سے خشک سردی کا خاتمہ، پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش، خوشاب، جوہر آباد، قائد آباد، منکیرا اور حیدرآباد تھل میں موسلادھار بارش، مالاکنڈ میں بارش کے بعد موسم سرد، زیر زمین پانی کی سطح میں بہتری کی توقع، بلوچستان کے ضلع چمن اور شمالی بلوچستان میں برف باری اور بارش کے باعث سردی میں اضافہ، کئی شہروں میں بجلی کی سپلائی متاثر، محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ مزید 2 روز جاری رہنے کا امکان ہے۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر وے M2 لاہور سے اسلام آباد، M3 لاہور سے عبدالحکیم، M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان، جبکہ موٹر وے M11 لاہور سے سیالکوٹ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق دھند کے دنوں میں شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں، دوران ڈرائیونگ فوگ لائٹس کا استعمال لازمی کریں، رفتار میں احتیاط اور محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں۔ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کے جان و مال کی حفاظت ہے۔ خیبر پختونخوا کے کسانوں کو سٹوریج کے دوران خراب ہونے والا گندم کا بیج سپلائی کرنے کا انکشاف، انکوائری کمیٹی کی رپورٹ پر محکمہ زراعت کے گریڈ 17 تا 19 کے 8 افسران معطل، ٹانک، ہنگو، مردان، مالاکنڈ اور سوات سے شکایات سامنے آ گئیں۔ 36,000 بیگز میں سے جانچ کے دوران 1200 میں سے 200 بیگز ناقص پائے گئے۔ غیر قانونی افغان دراندازی خطے اور عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ، افغان طالبان رجیم کے زیر سایہ دہشت گرد نیٹ ورکس کی سرحد پار سرگرمیوں پر عالمی تشویش۔ ایران انٹرنیشنل کے مطابق ایران افغانستان سرحد پر دراندازی کے دوران درجنوں ہلاکتیں ہوئیں، لاکھوں افغان مہاجرین کی بے دخلی، ایرانی حکام کی جانب سے سرحدی واٹ کی تکمیل کا فیصلہ، پاکستان پہلے ہی افغان سرزمین کے دہشت گردی میں استعمال کے شواہد عالمی برادری کو فراہم کر چکا۔ بھارتی ایوی ایشن میں پائلٹس کی ناقص نفسیاتی اسکریننگ اور ذہنی مسائل سنگین خطرہ بن گئے۔ دلی ایئرپورٹ پر ایئر انڈیا ایکسپریس کے پائلٹ کا مسافر پر وحشیانہ تشدد، این ڈی ٹی وی اور نیو یارک پوسٹ کی رپورٹس میں ذہنی دباؤ کے شکار پائلٹس کی نشاندہی۔ فوجی ناکامیوں کے بعد بھارتی سول ایوی ایشن بھی عالمی رسوائی کا شکار ہو گئی، مسافروں کی جانیں غیر ذمہ دار ہاتھوں میں دے دی گئیں۔ مودی کے ہندو توا اور سامراجی عزائم کے خلاف خطے میں نفرت کی لہر بے قابو، بنگلہ دیش بھارت مخالف نعروں سے گونج اٹھا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ذریعے ریاستی دہشت گردی، بنگالی رہنماؤں کو دھمکیاں اور تقسیم کی باتوں نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اکھنڈ بھارت اور علاقائی بالادستی کے توسیع پسندانہ نظریے کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مودی کی علاقائی غنڈہ گردی اب قابل قبول نہیں، بنگلہ دیش سے دو ٹوک پیغام آ گیا۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے زیریں علاقوں میں بارش، بالائی علاقوں میں برف باری سے خشک سردی کا خاتمہ، سردی کی شدت میں اضافہ، پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی ابر رحمت برس پڑا، خوشاب، جوہر آباد، قائد آباد، منکیرا اور حیدرآباد تھل میں وقفے وقفے سے موسلادھار بارش، موسم سرد، ابر کرم برسنے پر کسان خوش، موسمی بیماریوں میں کمی کی توقع، بارش کے بعد متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر۔
لاہور میں دسمبر کے سخت موسمی حالات کے باوجود ایئر کوالٹی انڈیکس میں نمایاں بہتری، شہر کا AQI 191 ریکارڈ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے اسموگ کی شدت میں اضافہ نہ ہونا متاثر حکومتی حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ عوامی تعاون اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں بر وقت اقدامات کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ جدید مانیٹرنگ، صنعتی قوانین پر عمل درآمد، ماحول دوست پھٹوں، ٹریفک دباؤ میں کمی آئی، زیرو ٹالرنس پالیسی سے فضائی معیار میں واضح بہتری آئی۔ سکھر میں دوسری لوک سہایتا میراتھن کا انعقاد، خواتین کی 10 کلومیٹر دوڑ میں کینیا کی میونی متو کو پہلے، جاپان کی یوکو لوگوچی دوسرے اور لاہور کی ماہنور افضل تیسرے نمبر پر رہیں۔ امید کی دوڑ تھیم کے تحت مردوں کی 42 کلومیٹر میراتھن میں 10 ممالک کے رنرز اور ملک بھر کے ایتھلیٹس کی شرکت۔ ایونٹ سندھ پولیس، نیشنل ہائی اینڈ موٹر وے پولیس، ٹریفک پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اور انڈر 19 ایشیا کپ کا فائنل، پاکستان اور بھارت کی ٹیمز مد مقابل، بھارت کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ، کپتان فرحان یوسف جیت کے لیے پرعزم۔ پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو 8 وکٹوں سے شکست دی، پاکستان نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی۔ صدر مملکت 4 روزہ دورے پر عراق پہنچ گئے۔ بغداد ایئرپورٹ پر عراقی حکام کا صدر آصف علی زرداری کا پرتپاک استقبال۔ سینئر وزیر سندھ شرزیل انعام میمن، نیر بخاری، شریف رحمان بھی ہمراہ۔ صدر آصف علی زرداری عراق کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم کی کرپٹ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ہدایت، انسانی اسمگلنگ کے خاتمے سے متعلق اہم بیٹھک۔ شہباز شریف نے کہا کرپٹ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ امیگریشن نظام بہتر بنانے کے حوالے سے ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔ FI حکام نے بتایا کہ کرپشن پر 196 افسروں اور اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت برآمدات پر بھی جائزہ اجلاس، کہا برآمدات میں اضافے کے لیے ہر ممکن سہولیات کے لیے کوشاں ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قومی کانفرنس میں اہم فیصلے۔ اسد کیسر کا مزاحمت اور سڑکوں پر آنے کا اعلان، کہا ہمارے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا، کوئی سمجھتا ہے ہم ڈر گئے تو یہ اس کی بھول ہے۔ بریسر گوہر نے کہا مذاکرات کرنے ہیں یا مزاحمت، یہ اختیار محمود اچکزئی اور راجہ ناصر کا ہے۔ سلمان اکرم راجہ بولے قوم سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جاوید ہاشمی نے کہا قربانیاں تاریخ کا حصہ ہیں، حقوق جد و جہد سے ملتے ہیں، پیچھے ہٹنے سے نہیں۔